تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ مہربان علی رسول ایک سپیکر نہ اسے میری طرف کریں مہربان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص جن احباب نے اس خمسہ مجالس کے انعقاد میں جس حوالے سے حصہ لیا ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ آواز ٹھیک ہے جی؟ ایک صلوات اور بھی بلند آواز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: إن لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. صلوات عليه. مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں. آقا امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھا. واقع کربلا کے بعد مدینہ میں امام سجاد علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے. لوگ بیٹھے تھے آقا کے پاس. ایک بچہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اور امام سجاد علیہ السلام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو. لوگ حیران ہو گئے کہ ایک بچے کی خاطر وقت کا امام تعظیم کے لیے کھڑا ہو. فرزند رسول، یہ بچہ کون تھا آپ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا تھا. ایک پنکھا بند کر دیں میرے خیال میں. میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا عبید اللہ ابن عباس. پھر چچا کو یاد کر کے ثم استعبرا، امام نے گریہ فرمایا اور پھر فرمایا رحم اللہ عمی العباس، اللہ میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے. قد ابلا و آسرا و فدا اخاہ بنفسہ، میرا چچا نے خود کو آزمائش میں ڈالا، ایثار کیا، اور میرے چچا نے بھائی پر اپنی جان قربان کی. مومنین کرام، بنی ہاشم کے گھرانے میں ایک بھائی کا بھائی پر فدا ہونا اور ایک بھائی کا بھائی پر قربانی کے لیے خود کو پیش کرنا، یہ پہلا موقع نہیں تھا، یہ تیسرا موقع تھا. پہلا موقع حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی زندگی میں، جب ایک مرتبہ حجر اسود گم ہو گیا تھا، چاہے زمزم میں گر گیا تھا. اس وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے نظر کی تھی، منت مانی تھی، اگر حجر اسود مل گیا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. پھر بسیار کوشش کے بعد جب زمزم کے کنویں سے حجر اسود مل گیا اور منت پوری کرنے کا وقت آیا تو 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام. اولاد سے فرمایا کہ میں نے نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. تو سارے بیٹوں نے لبیک کہی. حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پورا ڈالا تو وہ پورا سرکار دو عالم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام کا نکلا. حضرت عبداللہ علیہ السلام سرکار کے والد بزرگوار اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل اور اتنے وجی تھے،
شاید آپ میں سے بعض احباب کے لیے یہ بات نہیں ہو، لیکن میں مطالعے کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بنی ہاشم کے گھرانے میں سب سے پہلے قمر بنی ہاشم رسول اللہ کے والد بزرگوار کو کہا۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے سب سے پہلے قمر بنی ہاشم حضرت عبداللہ علیہ السلام کو کہا۔ انہیں بدر حرم بھی کہا جاتا تھا، انہیں مصباح الحرم بھی کہا جاتا تھا، لیکن جب حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام کا قرآ نکلا تو مکہ والوں کی تو چیخیں نکل گئی، رونے لگے لوگ، کیا عبداللہ جیسے حسین و جمیل اور اتنے خوبصورت جوان کو ذبح کیا جائے گا؟ تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بابا کی خدمت میں عرض کی تھی، بابا جان آپ عبداللہ کو قربان نہ کریں، عبداللہ کی جگہ آپ مجھے قربان کریں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام یہ ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک بھائی نے بھائی کی جگہ پر خود کو پیش کیا، لیکن حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر پورا ڈالا 10 اونٹوں کے درمیان اور حضرت عبداللہ کے درمیان، تو پورا حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، پھر 20 اونٹ اور عبداللہ پورا پھر حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، 10 اونٹ بڑھاتے گئے، پورا ڈالتے گئے، پورا ہر بار حضرت عبداللہ کے نام کا نکل، 90 اونٹ اور عبداللہ پورا پھر عبداللہ، اور جب 100 اونٹ اور عبداللہ علیہ السلام کے درمیان پورا ڈالا گیا تو اس وقت پورا 100 اونٹوں کے نام کا نکلا۔ پھر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے، اللہ کی راہ میں ذبح کیے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس وقت سے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اس عمل کو دین اسلام کا حصہ بنا دیا، اور اس وقت سے ایک انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ قرار پائی۔ ایک انسان کے قتل کی دیت آج بھی شریعت میں وہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ۔ تو مومنین کرام، یہ پہلا موقع تھا جب ایک بھائی نے بھائی کی جگہ پر قربانی کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس لیے رسول اللہ فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی جگہ پہ جنبہ ذبح ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اور رب نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ علیہ السلام، پھر جن کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے گئے، اب سرکار کے والد گرامی ذبح ہونے سے بچ گئے۔ یہی راز تھا، یہی مصلحت تھی، چونکہ نور خدا نے دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی صلب سے آنا تھا۔ صلوات پڑھو محمد وعلی۔ اس سپیکر کی کیفیت سے مجھے اطمینان نہیں ہے، لیکن بہرحال میری تو مجبوری ہے پڑھنا۔ آپ تو آواز صحیح آ رہی ہے؟ اچھا، اصل میں نا جب تک پڑھنے والے کو اپنی آواز صحیح نہ آئے تو اس کو نا اطمینان نہیں ہوتا، اب یہی کیفیت۔ صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ دوسرا موقع بنی ہاشم کے گھرانے میں وہ شب ہجرت ہے۔ وہ کیا ہے؟ شب ہجرت۔ اور میں الحمدللہ جانتا ہوں کہ کون ایسا شیعہ بچہ، اب آج سب بہتر ہوئی حالت آواز کی، کون شیعہ ایسا جسے شب ہجرت کا واقعہ معلوم نہ ہو؟ اور میں کہتا ہوں ہر مومن کو نہیں، ہر مسلم کو معلوم ہونا چاہیے
اس لیے کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز یا اسلامی جو کیلنڈر ہے مسلمانوں کا، اس کا آغاز اسی ہجرت سے ہو رہا ہے۔ ہمارا کیلنڈر عیسوی کیلنڈر نہیں ہے، ہمارا کیلنڈر وہ ہجری کیلنڈر۔ مکہ کے خبیثوں نے، مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ 40 قبیلے، ہر قبیلے سے ایک فرد لیا۔ طے یہ ہوا کہ ہم مل کے رات کو حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے اور سرکار کو سوتے ہوئے بستر پہ قتل کر دیا جائے گا، اور پھر بنی ہاشم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہر قبیلے سے دشمنی کر سکیں۔ 40 قبیلوں سے لڑنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بات دیت پہ آئے گی، ہم 40 قبیلے مل کے ایک انسان کے قتل کی دیت ادا کر دیں۔ یہ انہوں نے مشرکین مکہ نے پروگرام بنایا۔ خداوند عالم نے مشرکین کے اس منصوبے سے اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا، اور ساتھ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زندگی کو بچانے کا جو پروگرام بنایا، اس پروگرام سے بھی اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا۔ محبوب، مشرکین مکہ آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، لہذا آج رات آپ اپنے بھائی کو اپنے بستر پہ سلا کے مکہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ قرآن کے لفظ کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ قرآن کہتا ہے مَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ مشرکین مکہ نے ایک مکر کیا، ایک چال چلی، ایک سازش کی نبی کریم کو قتل کرنے کی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے بھی اپنے محبوب کی زندگی کو بچانے کی ایک تدبیر اختیار کی۔ ہم نے آقا کی زندگی کو بچانے کا ایک منصوبہ ہم نے بھی بنا لیا، اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ مولا امیر المومنین کو رسول اللہ نے فرمایا یا علی، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ آج مشرکین مکہ نے آج رات میرے قتل کا ارادہ کیا ہے، اور ساتھ ہی پروردگار نے مجھے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ مجھے مکہ چھوڑ کے جانا ہے۔ یا علی، آج رات آپ کو میرے بستر پر میری چادر لے کر سونا ہے۔ جتنے میرے محترم سامعین بیٹھے ہو، وہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں جسے اہل سنت مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ جب سرکار نے فرمایا نا یا علی آج میرے قتل کا ارادہ ہے اور آپ کو میرے بستر پہ سونا ہے، مولا امیر المومنین نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سرکار نے فرمایا ہاں یا علی، میرے رب کا یہ وعدہ ہے، آپ کے سونے سے میری جان۔ شیعہ سنی بھائیو، خدا کی قسم کھا کے خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں، پہلا سجدہ شکر تاریخ بشریت میں علی ابن ابی طالب نے ادا کیا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی پیشانی بارگاہ رب العزت میں رکھ دی۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ بنایا۔ پہلا سجدہ شکر تاریخ انسانیت میں مولا علی علیہ السلام نے ادا کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تھا نا جناب اسماعیل کو، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ کیا عرض کی؟ بابا نے تو کہا کہ خواب میں دیکھا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جو حکم آپ کو دیا گیا ہے نا اس کو پورا کیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل مقام صبر سمجھ رہے تھے، مولا علی مقام شکر سمجھ رہے تھے۔
صلوات تو پڑھ دو محمد اللہ کو سلام کی۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سوئے اور ایسا سوئے کہ پھر ساری زندگی ویسا نہ سوئے۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ خود فرمایا کہ میں سویا۔ ایک بات اور عرض کروں، دوستو دنیا میں بھیس بدلے جاتے ہیں اور آپ نے بھیس بدلتے لوگ دیکھے بھی ہیں جی۔ جب جو وانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ایجنسیاں پیچھے لگی ہوں یا دشمن پیچھے لگے ہوں، جو داڑھی والے ہوتے ہیں وہ منڈوا لیتے، کلین شیو بن جاتے ہیں، اور کلین شیو لوگ جو ہیں وہ داڑھیاں بڑھا لیتے ہیں۔ ایک حلیہ بدلیا کا اسلام آباد میں جو ساری دنیا نے دیکھا، ہاں جی دیکھا تھا نا سب نے۔ تو حلیہ وہ بدلا جاتا ہے کہ جس میں جان بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا بھیس بدلنا دیکھا جس کے قتل کا ارادہ ہے، اسی کے بستر پہ سونا ہے، اسی کی چادر لے کے سونا ہے۔ علامہ علی نقی نے جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں مولا علی کے لیے علی بن کے سونا مشکل نہیں تھا، رسول بن کے سونا مشکل تھا۔ سوئے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آقا امیر المومنین علیہ السلام کے بیدار رہنے کی وجوہات زیادہ تھیں، جاگتے رہنے کے اسباب زیادہ تھے، لیکن مولا فرماتے ہیں میں سویا۔ پہلے تو یہی سبب ہے، آپ ایمان سے جانتے ہیں، جو ماشاءاللہ سے سارے نمازی لوگ ہو، جو سحر خیز ہیں نا جی، جو پچھلی رات اٹھنے کے عادی ہیں، جلد اٹھنے کے عادی ہیں، وہ اگر کسی رات کسی وجہ سے دیر سے بھی سوئیں نا جی، تو پھر عین اسی سحر کے وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیوں بولا؟ اس لیے کہ ان کی عادت بن گئی، روٹین ہو گئی اس وقت اٹھنا ان کی، اور یہ اچھی عادتیں ہیں، اچھی عادتیں ہونی چاہیے انسان۔ مولا امیر المومنین وسطی جو خود فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں گواہ رہنا، علی نے ساری زندگی تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، تم نے علی کو سویا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ جو آقا امیر المومنین شب زندہ دار تھے، جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھیں، وہ فرماتے میں سویا۔ تو جو ہے ذرا کہ معصوم فرما رہے تو ماننا تو پڑے گا، لیکن یاد رکھیے ایک فرق ہے بڑا، ہماری عبادتیں بر بنائے عادت ہیں، مولا امیر المومنین کی عبادت بر بنائے عادت نہیں ہے، بر بنائے احساس ذمہ داری ہے۔ مولا علی علیہ السلام جانتے ہیں کہ پہلے ہر رات جس کے حکم سے جاگنا عبادت تھا، آج اسی کے حکم سے سونا عبادت ہے۔ اور سوئے، اور پھر دیکھیے یہ جو نیند ہے نا تلواروں کے سائے میں، اگر نفس مطمئنہ ہو، یہ اطمینان اور اضطراب یہ نفس کی کیفیات ہے۔ اگر نفس مطمئنہ ہو تو تلواروں کے سائے میں بھی سو جاتا ہے، اگر نفس مضطربہ ہو تو رسول اللہ کے پاس بھی بے چین ہی رہتا ہے۔ تو کیا کسی شاعر نے خوبصورت دو مصرے کہے تھے، ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن بھی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ نفس مطمئنہ سو گئے، اور پھر رب کو یہ سونا کتنا پسند آیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي،
وہ شہید محسن نقوی نے 4 مصرے کہتے قدردان بیٹھے ہو تو لطف لینا. بڑے خوبصورت انہوں نے کہا کہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت محسن، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. صلوات پڑھو محمد. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے. مولا امیر المومنین علیہ السلام سو گئے. اللہ رب العزت نے مالا اعلیٰ میں فخر و مباحات کیا مولا امیر المومنین پر. جبرائیل اور میکائیل جو سردار فرشتے ہیں، محدث دہلوی لکھ رہے ہیں یہ باتیں، ہمارے علماء نے بھی لکھا. میکائیل اور جبرائیل جو سردار فرشتے، اللہ پاک نے فرمایا انی قد آخیت بینکما، اے جبرائیل اے میکائیل، میں نے تم دونوں کے درمیان بھی مواخات قائم کی، میں نے تم دونوں کو بھی ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تم میں سے کوئی ہے جو اپنی زندگی اپنے بھائی پہ قربان کر دے؟ فقارہ الموت، قارہ تسنیہ کا صیغہ، فقارہ الموت، دونوں فرشتوں نے موت کو ناپسند کیا. نہ جبرائیل تیار ہوا نہ میکائیل تیار ہوا کہ اپنی زندگی دوسرے بھائی کو دے دیں، ان پہ قربان کر دیں. اگلا جملہ حدیث قدسیہ میں بعد میں پڑھوں گا. پہلے ایک محاورہ ہے ہمارے ماحول میں، کوئی انسان بہت اچھا ہونا جی، بڑا ہی نیک پارسا، ہم اس کی پارسائی کو، اس کے تقوی کو جب مبالغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یار وہ بندہ نہیں، وہ تو فرشتہ ہے. کہتے ہیں یا نہیں؟ یار وہ انسان نہیں، وہ تو، یعنی ہم نے سمجھا کہ انسان کے تقدس، تقوی، نیکی کا جب کمال آتا ہے تو پھر وہ فرشتہ ہوتا ہے. اللہ پاک سردار جو فرشتے تھے دونوں، رب نے ان سے فرمایا جب دونوں نے موت کو ناپسند کیا، ارشاد پروردگار ہوا اے جبرائیل و میکائیل حلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، اے جبرائیل و میکائیل تم دونوں علی کی طرح کیوں نہ ہوئے؟ تم دونوں علی ابن ابی طالب کی طرح کیوں نہ ہوئے؟ دیکھو زمین پہ کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی پہ اپنی جان فدا کر. تو مومنین کرام یہ شب ہجرت دوسرا موقع تھا جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر، بلکہ یوں کہوں جب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے نے عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے پر اپنی جان قربان کی. یہ دوسرا موقع. اور خاندان بنی ہاشم میں پھر تیسرا موقع وہ کربلا ہے، جہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سارے بیٹوں نے رسول کے بیٹے پر اپنی جان کو قربان کیا. وہ جو اثار کا ایک تسلسل تھا، وہ جو اثار کی ایک تسلسل آ رہا تھا، مولا علی علیہ السلام کے سب بیٹوں نے امام حسین علیہ السلام پر جان قربان. ایک صلوات سارے بلند آواز. اور پھر کیا فرمایا میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام نے، جس حدیث کو آغاز میں نے آپ کے سامنے پڑھا. فرماتے ہیں کہ ان لعمی العباس منزلتن، ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتن یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا جب دن آئے گا، اللہ کے نزدیک میرے چچا عباس کا ایک ایسا مقام و مرتبہ ہوگا، ایک ایسی منزلت ہوگی کہ تمام شہید جس مقام و مرتبہ پر رشک کریں. نہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا تب لطف آئے گا.
علماء تشریف فرمائیں جمیع الشہداء، شہداء پہلے تو خود جمع کا صیغہ ہے اور پھر اس جمع پر الف لام داخل ہو گئی ہے، اسے کہتے ہیں جمع محلہ بال، جو الاستغراق کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کائنات میں کوئی شہید ایسا نہیں جو الشہداء سے خالی ہو، باہر ہو خود الشہداء سے، اور پھر الشہداء محلہ بال اور اس سے پہلے پھر جمع کی قید بھی امام سجاد علیہ السلام نے لگائی۔ کیا فرمایا؟ میرے چچا کے مقام و مرتبہ پر تمام شہید، یعنی کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری شہید امام زمانہ تک۔ یہ لفظ میں نے کیوں کہا؟ تاکہ آپ کے نوٹس میں رہے کہ امام صاحب العصر کو بھی بالآخر شہید کیا جائے۔ امام زمانہ کا ظہور ہوگا، علی رسول کی حکومت قائم رہے گی جب تک خدا چاہے گا، اور پھر امام صاحب العصر کی بھی شہادت ہوگی، پھر اس کے بعد قیامت۔ تمام شہید رشک کریں گے، انبیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، اوصیاء شہید ہوئے، بدر کے شہید، احد کے شہید، جناب جعفر طیار ان میں شامل ہیں، سید الشہداء حمزہ ان میں شامل ہیں۔ توجہ کیجیے، کیا مقام ہوگا مولا عباس علیہ السلام کا کہ ہر شہید رشک کرے گا، رشک۔ بچے بیٹھے بات سمجھ آ جائے تو لفظ ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد قابل مذمت ہے، حسد حرام ہے، حسد بیماری ہے روحانی اخلاقی، لیکن رشک قابل تعریف ہے، رشک کا شریعت اجازت دیتی بلکہ حکم دیتی ہے۔ علم رشک کا مورد ہے، عبادت رشک کا مورد ہے۔ فرق کیا ہے؟ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کے پاس اچھی گاڑی دیکھی تو اس کو تکلیف ہونے لگی کہ اس کے پاس ایسی گاڑی کیوں ہے، فلاں کے پاس ایسا گھر کیوں ہے، فلاں کے پاس ایسی سیٹ کیوں ہے، فلاں اس عہدے پر۔ یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن رشک میں کیا ہوتا ہے؟ میں اگر دو جملوں میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ فلاں ایسا کیوں ہے، اور رشک میں یہ ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ویسا ہوتا۔ رشک یہ ہے کہ کاش میں بھی، ایک اہل علم کو دیکھا تو رشک ہوا کہ کاش میں بھی ایسا صاحب علم ہوتا، میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا۔ آپ نے کسی تہجد گزار شب زندہ دار کو دیکھا، دل میں حسرت ہوئی کاش میں بھی ایسا ہی شب زندہ دار بنتا، میں بھی ایسا ہی اول وقت کا نمازی بنتا۔ یہ رشک ہے۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ اب ایک بات سمجھیے، جاہل عالم پر رشک کرے تو یہ رشک بنتا بھی ہے اور رشک سمجھ میں آتا بھی ہے۔ ایک جاہل عالم پر رشک کرے، لیکن جب ایک عالم کسی عالم پر رشک کرے، بولو، تو پھر سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ عالم کوئی عام عالم نہیں ہے جس پہ علماء بھی رشک کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر پہ ڈاکٹر رشک کر رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا وہ ڈاکٹر خاص ڈاکٹر ہے، اس پہ باقی ڈاکٹر بھی رشک کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، مولا سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن آقا عباس علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پر مومنین رشک کریں گے، نمازی رشک کریں گے، روزہ دار رشک کریں گے، جنتی رشک کریں گے؟ نہیں، فرمایا تمام شہید رشک کریں گے۔ تمام شہید۔ کون شہید؟ شہید کا اپنا مقام کتنا بلند ہے، پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے، غیب سے آواز آتی، رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر۔ کون شہید جس کا اپنا مقام اتنا بلند ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں زخم کھا کے جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کا سر زمین پر نہیں گرتا، حور العین کی گود میں گرتا۔ کون شہید جس کو اللہ قیامت کے دن کئی گناہ گاروں کی شفاعت کا حق عطا کرے گا؟ ایک ایک شہید کتنے کتنے گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا۔ کون شہید جن کے لیے رب نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کیا ہے شہیدوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، جس دروازے سے باب المجاہدین، جس دروازے سے شہید اور غازی جنت جائیں گے۔ اب سوچئے اور سوچتے رہیے
خدا کی قسم عقل حیران ہے، ہماری عقل کی تو اتنی رسائی نہیں ہے۔ ہاں بڑے بڑے صاحبان عقل حیران ہیں، وہ کیا مقام ہوگا مولا عباس علیہ السلام کا کہ جس پر ہر شہید رشک کر رہا ہوگا، ہر شہید غبطہ کر رہا ہوگا۔ مولا سجاد فرماتے وہ مقام و مرتبہ ہوگا میرے چچا عباس۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز۔ توجہ ہوگی حضرات؟ آپ اگر اجازت دیں تو آقا عباس علیہ السلام کا ایک خطبہ آپ کو سناتا ہوں۔ 8 ذی الحج یوم ترویہ کہلاتا ہے، جو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ 8 ذی الحج جس دن حاجی حج کا احرام باندھتے ہیں مسجد الحرام سے، مکہ سے، اور 8 ذی الحج کو احرام باندھ کے مینا اور عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج کو سارے میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ اسی 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے۔ ذرا سوچئے میرے دوستو، کیا وجہ تھی، مجبوری کیا تھی؟ امام حسین جیسا خانہ کعبہ کا اور اللہ کے حرم کا کوئی عاشق کائنات میں تھا؟ جس آقا نے 25 حج کیے ہوں اور عین اس دن کے جس دن حج کا احرام باندھا جا رہا ہے مولا حسین علیہ السلام حج نہیں پڑھ رہے اور مکہ کو چھوڑ کے کعبہ کا وارث کعبہ کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ کیوں جا رہے تھے؟ اس لیے جا رہے تھے کہ یزید نے 50 قاتل حاجیوں کے لباس میں بھیجے تھے، جنہیں یزید نے یہ کہا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے چاہے وہ طواف کعبہ میں مصروف کیوں نہ ہو، جنہیں یہ کہا گیا تھا کہ مولا حسین کو قتل کر دیا جائے چاہے غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے کیوں نہ ہو۔ میرے آقا حسین علیہ السلام جب یزید کے اس منصوبے سے آگاہ ہوئے، میرے آقا نے اس عمرے کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا اور 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، اور یہ کہتے ہوئے حرم الہی سے نکل گئے، اللہ کا گھر، اے اللہ کا حرم، ایک بالشت بھی مجھے حدود حرم سے باہر قتل ہونا منظور ہے، لیکن میں نہیں چاہتا میرے خون سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو، میرے گھر سے اللہ کے حرم کی بے احترامی ہو، حرمت پامال ہو۔ میں حج نہیں پڑھوں گا، اللہ کا گھر، تیری حرمت، تیرے حرم کی حرمت باقی رہے۔ پھر رب نے بھی وعدہ کر لیا ہے میرا عاشق حسین، تو میرے گھر کے احترام کو بچانے کے لیے تو نے حج نہ پڑھا، میں اللہ کا وعدہ رہا تیرے زائر کو ایک ایک زیارت پہ 70 حج کا ثواب عطا نہ کروں تو میں لکھوں گا۔ اسی 8 ذی الحج کو میرے آقا عباس علیہ السلام کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھے اور میرے آقا نے خطبہ شروع کیا۔ آپ صلوات پڑھے اور میں خطبہ پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو عزت بخشی میرے آقا حسین کے بابا کے صدقے میں۔ آپ نے لطف لیا؟ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، یہ وفا ہے۔ جو مولا حسین کا بابا ہے وہ مولا عباس کا بھی بابا ہے، لیکن جب عزت دینے کی بات آئی تو پھر نسبت اپنی طرف نہیں، مولا حسین کی طرف۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے آقا کے بابا کے صدقے میں اس کعبہ کو عزت عطا کی، وہ شرف بخشا۔ وہ کیا شرف تھا؟ من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ، جو کل تک ایک گھر تھا، امیر المومنین کے صدقے میں اللہ نے اسے قبلہ بنا دیا۔ ایتھا القفرۃ الفجرہ، اے منکرو، اے فاجرو، اے گنہگارو، فاسقو، اتصدون طریق البیت لامام البررہ،
آج تم نیکوکاروں کے امام پر کعبے کا راستہ مسدود کر رہے ہو، آج تم لوگ میرے آقا کو حج نہیں پڑھنے دے رہے۔ من ہوا حق بہ من سائر البریہ ومن ہوا اولا بہ، بتاؤ تو صحیح ساری کائنات میں میرے آقا حسین سے پڑھ کے کعبہ کا حقدار اور کون ہے؟ میرے مولا حسین سے بڑھ کے پوری کائنات میں کعبہ کے قریب اور کون ہے؟ لولا حکم اللہ الجلیہ و اسرارہ العلیہ و اختبارہ البریہ، یاد رکھو اگر اللہ کے اسرارہ الجلیہ، یاد رکھو اللہ کی اگر واضح حکمتیں نہ ہوتی، اس کے بلند راز نہ ہوتے اور بندگان خدا کا امتحان مقصود نہ ہوتا، اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو ہوتا کیا؟ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، قبل اس کے کہ میرے آقا حسین چل کے کعبہ کی طرف آتے، کعبہ پرواز کر کے میرے مولا حسین کی طرف سے کعبہ پرواز کر کے میرے آقا حسین کے پاس چلا جاتا۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ، دنیا حجر اسود کو سلام کرتی ہے، حجر اسود ہے جو میرے مولا حسین کو سلام کرتا ہے، دنیا حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے، حجر اسود میرے آقا حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اتخوفون قوما، سمجھو چاہ رہا ہوں، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ۔ اور لوگوں یاد رکھو اگر میرا مولا حسین اللہ کی مشیت کے تابع نہ ہوتا، میرے آقا حسین کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع نہ ہوتی تو ہوتا کیا؟ لوقعت علیکم کالصقر الغضبان، ایک غضبناک شکاری باز کی طرح، جس طرح ایک غضبناک شکاری باز اڑتی ہوئی چڑیوں پہ حملہ کر دیتا، میں عباس تم پہ حملہ کرتا، لیکن کیا کیا جائے، میرا آقا حسین اللہ کی مشیت کا پابند ہے، میں اپنے مولا حسین کی مشیت کا پابند ہوں۔ اتخوفون قوم یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ، تم اس قوم کو اس خاندان کو موت سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو جن کے بچے موت سے کھیلتے ہیں، جس گھرانے کے بچپن کا کھیل موت ہے تم انہیں موت سے ڈرا رہے ہو۔ اس گھرانے میں بچے موت سے کھیلتے ہوں، جوان ہوں گے تو کیا غضب اٹھائیں گے۔ انی لفدیت بالحامات لسید البریات دون الحیوانات، میں اپنی جان کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو کائنات کے سردار پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا۔ ایھا الناس فانظروا ثم انظروا، اے لوگو غور و فکر کرو، سوچو اور بار بار سوچو۔ ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر، اور دنیا والوں غور و فکر تو کرو، شراب پینے والا کون ہے، کوثر پلانے والا کون ہے، شراب پینے والا کون ہے، حوض کوثر کا وارث اور مالک کون ہے۔ ممن فی بیتہ الغوانی والسقران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن، اور دنیا والوں سوچو تو صحیح، کس کے گھر میں نشے میں مست گانے والیاں رہتی ہیں، کس کے گھر میں وحی اور قرآن کا نزول رہتا ہے۔ ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات، اور دنیا والوں سوچو تو صحیح، کس کے گھر میں لہو و لہب اور نجاست کا ڈیرا ہے، کس کے گھر میں آیات اور طہارت کی حکمرانی ہے۔ طہارت کا پڑاؤ کس گھرانے میں؟ انتم وقاتم، شاید اب تھک گئے، انتم وقاتم فی الغلطۃ التی قد وقعت فیہا القریش، تم اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو جس غلط فہمی میں مشرکین مکہ مبتلا ہوئے تھے۔ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ وانتم تریدون قتل ابن بنت نبیکم، مشرکین مکہ نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اور آج تم نے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے
حسین کے قتل کا ارادہ کیا۔ ما يمكن لهم قتل رسول اللہ ما دام امیر المومنین حیا۔ اور سنو دنیا والو، مشرکین مکہ کے لیے رسول کو قتل کرنا ممکن نہ ہوا جب تک امیر المومنین زندہ تھے۔ وکیف یمکن لکم قتل ابی عبداللہ الحسین ما دمت حیا سلیلا۔ تم میرے آقا حسین کو کیسے قتل کرو گے جب تک عباس زندہ؟ جس طرح امیر المومنین کی زندگی میں مشرکین مکہ رسول اللہ کو قتل نہ کر پائے، عباس کی زندگی میں تم میرے آقا حسین تک کیسے پہنچے؟ تعالوا اخبرکم بسبیل، تم رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ، میں بتاتا ہوں۔ بادر قتلی وضرب عنقی، پہلے مجھے قتل کرو، پہلے میری گردن اڑاؤ، میری لاش سے گزرو گے تو فرزند رسول تک پہنچو گے۔ لا بلغ اللہ مرادکم، اللہ کبھی تمہیں تمہاری مراد تک نہ پہنچائے۔ بدد اعمارکم و اولادکم، خدا تمہیں بھی برباد کرے، ہلاک کرے، اور تمہاری اولاد کو بھی ہلاک کرے۔ لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم، اللہ تم پر بھی لعنت کرے اور تمہارے آبا و اجداد پر بھی اللہ لعنت کرے۔ یہ تھا میرے آقا عباس علیہ السلام کا وہ خطبہ جو مولا نے خانہ کعبہ کی چھت پہ پڑھا۔ ایک صلوات بلند آواز سے۔ مولا عباس علیہ السلام امام نہیں تھے، مطیع امام تھے، لیکن امامت والی صفات پائی جاتی تھی مولا عباس۔ وہ علم، وہ تقوی، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ عبادت، وہ سخاوت، وہ فصاحت، وہ بلاغت، اللہ، لیکن اس کے باوجود امام نہیں تھے۔ زائرین بیٹھے ہو، زیارت کے لیے جاتے رہتے ہو، زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کا حکم ہے، اور 2 رکعت نماز زیارت صرف امام معصوم کی ہے۔ باقی جتنے امام زادگان ہیں ان کا سلام پڑھتے ہو، زیارت پڑھتے ہو، امام زادگان کی زیارت کے بعد نماز زیارت نہیں ہے۔ نماز زیارت صرف امام معصوم کی ہے۔ سامعین گرامی قدر، مولا عباس علیہ السلام واحد ہستی ہیں جو امام نہیں ہیں، لیکن ان کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ آقا عباس علیہ السلام کی 2 رکعت نماز زیارت، اور میرے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیارت نامہ پڑھا مولا عباس علیہ السلام کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح، اے اللہ کے نیک بندے، میرا آپ پر سلام ہو۔ آپ نے لطف نہیں لیا، میں سمجھتا ہوں کیوں نہیں لیا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک عبد ہونا یا عبد صالح ہونا کوئی اتنا یہ اہم بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ بڑی اہم بات ہے۔ اقبال نے یا کسی فارسی شاعر کا ایک شعر ہے، میں تحقیق نہیں کر سکا کہ کس شاعر کا شعر ہے، یا سعدی کا یا اقبال کا ہے، جس کا بھی ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ شاعر کہتا ہے عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا اور ہے۔ عبد ہونا اور ہے، عبدہ اس کا عبد ہونا، اللہ کا عبد ہونا یہ اور ہے۔ مومنین کوئی مت سمجھے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، نہ نہ نہ، کہاں اللہ کے بندے؟ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی پیسے کا بندہ، کوئی ہوا و ہوس کا بندہ، کوئی اقتدار کا بندہ، کوئی کسی بندے کا بندہ، کوئی پیسے کا بندہ، کوئی زر زمین کا بندہ۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ وہ شرف ہے۔ کائنات کا ہر نمازی پہلے محمد مصطفیٰ کے عبد ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ، شہری کر عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا۔
کیا عظمت اس ہستی کی، وقت کا امام جس کے عبد صالح ہونے کی گواہی دے رہا۔ اور عبد صالح کے بعد جتنے جملے ہیں یہ اس عبد صالح کی تشریح ہے۔ میرا سلام عبد صالح آپ پر۔ اور عبد صالح کون ہے؟ المطیع للہ، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار۔ ولرسول ہی، عبد صالح وہ ہے جو رسول اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ ولامیر المؤمنین، جو امیر المومنین کا فرما بردار۔ والحسن والحسین، جو وقت کے امام کا فرما بردار۔ اور جملے سنیے پھر کیا پڑھا زیارت میں جملہ، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و عبادہ الصالحین والشہداء والصدیقین علیک یا ابن امیر المؤمنین۔ اے امیر المومنین کے بیٹے، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ ایمان سے بتاؤ، اللہ عام بندوں پہ سلام بھیجتا ہے؟ جتنی مجھے آیات یاد ہے ساری پڑھنے لگا ہوں کہ رب نے کن پہ سلام بھیجا ہے۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ نے ان پر سلام بھیجا جنہیں چن لیا۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ بندوں پہ سلام بھیجا۔ سلام علی المرسلین، اللہ نے رسولوں پر سلام بھیجا۔ سلام علی الیاسین، اللہ نے آل یاسین پر سلام بھیجا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اللہ اپنے جن مصطفیٰ بندوں پر اور جن رسولوں پر سلام بھیج رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ اسی فہرست میں کھڑے ہیں حضرت عباس علمدار، جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ کیا صرف اللہ سلام بھیج رہا ہے؟ نہیں، وہ ملائکتہ المقربین، اللہ کے مقرب فرشتے بھی مولا عباس پر سلام۔ آیت صلوات ہر مومن کے دل پر لکھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم آیت صلوات کے ذیل میں یہی سمجھتے رہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے صرف محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا نہیں، اللہ اور اللہ کے ملائکہ مولا عباس پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور صرف ملائکہ و انبیاء المرسلین، انبیاء اور رسول بھی مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ صرف انبیاء و مرسلین و عبادہ الصالحین، اللہ کے صالح بندے بھی مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ کائنات کا ہر نمازی مولا عباس پر درود بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے۔ کہاں؟ جب نماز میں یہ سلام پڑھتے ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جن اللہ کے صالح بندوں پر درود بھیج رہے ہو، مولا عباس ان میں سر فرشت نظر آ رہے ہیں۔ عبد صالح، عبد صالح، جن امام جعفر صادق نے فرمایا عبد صالح۔ کائنات کے سارے شہید بھی سلام بھیج رہے ہیں، کائنات کے سارے صدیق بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ اور یہ جو ساری ہستیاں سلام بھیج رہی ہیں، زندگی میں ایک بار نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں۔ امام کے کیا جملے، تقتدی و تروح، ہر صبح بھی سلام بھیج رہے ہیں، ہر شام بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ اشہد لک بالتصدیق والتسلیم والوفا، اپنے چچا عباس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حق آپ نے ادا کیا۔ آپ نے بتایا دنیا کو امام کا حکم کیسے مانا جاتا ہے۔ والوفا، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے وفا کا حق ادا کر دی۔ دوستو میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر محمد و آل محمد کا گھرانہ نہ ہوتا، لغت کی کتابوں میں کئی لفظ رہ جاتے، انہیں معانی نہ ملتے۔ لفظ وفا لغت کی کتاب میں رہ جاتا، وفا کو معنی نہ ملتا اگر مولا عباس دنیا میں نہ آئے ہوتے۔
9 محرم کو شمر امان نامہ لے کے آیا تھا۔ علامہ علی نقی نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، فرماتے کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ 9 محرم کو امان نامہ لے کے آیا، خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے، او میری بہن کے بیٹو۔ میرے آقا عباس نے جواب دینا تک گوارا نہ کیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس بھائی اگرچہ شمر فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اس کی بات کا جواب دینا چاہیے۔ مولا عباس علیہ السلام باہر نکلے، اے میری بہن کے بیٹوں، میں یہ تمہارے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لایا ہوں۔ پھر مولا عباس نے سن کے فرمایا شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ ہمارے لیے امان ہو، فرزند زہرا کے لیے کوئی امان نہ ہو۔ ہمارے لیے امان اور رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان؟ کہاں لائے گی دنیا نظیر؟ مجھے دکھائیے وفا کا کوئی ایسا نمونہ، 3 دن کا پیاسا فرات قبضے میں، اور پیاسا ہی فرات سے نکل آئے اور یہ کہتا ہوا نکل آئے واللہ لا اذوق الماء سید الحسین اتشانو، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاسا ہے۔ یہی تو وفا تھی، آج تک پانی قبر عباس کا طواف کر رہا ہے۔ اور مولا عباس علیہ السلام یہ کربلا کے وہ شہید ہیں جنہیں مولا علی نے رب سے مانگا ہی کربلا کے لیے، کربلا کے لیے مانگا، میرا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کرنا، ایسا بہادر اور شاہ سوار بیٹا عطا کرنا جو کربلا میں فرزند رسول پر میری طرف سے جان قربان کرے۔ اور مولا عباس، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہ پہلے جملہ سنا ہو، جن روایات میں مولا عباس علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا نا، آقا عباس کے حلیے میں ایک لفظ آیا قلجبل العظیم۔ کیا قد و قامت تھا مولا عباس کا، کیا جثہ تھا، کیا ہیبت تھی، کیا وقار تھا، کیا ڈھیل ڈول تھے۔ قلجبل العظیم، اتنا قد و قامت، اتنا وجود، یوں لگتا تھا ایک پہاڑ کھڑا ہو، پہاڑ۔ مولا عباس علیہ السلام کسی عام گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، فرس مدہم پر سوار ہوتے تھے، ایک بلند قامت گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اور اس پر جب سوار ہوتے تھے پاؤں رکاب سے نکالتے تھے نا تو زمین قدم چومتی تھی، قدم زمین پہ لگتے تھے، پاؤں رکاب میں رکھتے تو زانو مبارک گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے۔ امیر المومنین کے شجاعت کے وارث تھے۔ اور سنو کہ آقا کی شجاعت کا جملہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے جملہ نیا ہو۔ اس سال میرے مطالعے میں جملہ اس سال، آپ جانتے ہو کہ کربلا میں لشکر یزید جو معتبر روایت ہے، جس علماء نے معتبر جانا، وہ یہ ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا، یزیدی لشکر، اور یہ 30,000 کا لشکر بھی ایک بار نہیں آیا کربلا میں، یہ قسطوں میں آیا 30,000 کا لشکر۔ سب سے پہلے ہر 1,000 کا دستہ لے کے پہنچا تھا، 3 یا 4 محرم کو عمر ابن سعد پہنچا ہے 3,000 کا دستہ لے کے۔ اس نے پھر ابن زیاد کو لکھا اور سپاہ بھیجی جائے، پھر 2,000 کا دستہ آ گیا۔ اس نے پھر قاصد بھیجا کہ اور فوج بھیجی جائے، سپاہ بھیجی جائے، پھر 5,000 کا دستہ آ گیا۔ اور پھر ابن زیاد نے ابن سعد سے یہ پوچھا تو جو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے، مجھے یہ بتا کہ حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس وقت ابن سعد نے ابن زیاد کے جواب میں کہا ابن زیاد، حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، ولیکن فیہم عباس۔ حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس بھی موجود، ایک عباس ہے حسین کے لشکر میں جو تیرے سارے لشکر پہ بھاری۔ میں نے پڑھا کہ مولا علی علیہ السلام کی پیشانی میں ایک رگ تھی، رگ،
جب مولا امیر المومنین غیظ و غضب کی حالت میں ہوتے تھے نا، غصے کی حالت میں وہ رگ پھول جاتی تھی. پھر امیر المومنین کے پاس ایک زرد رومال تھا، پھر اس رومال کو زور سے پیشانی پہ باندھ لیتے تھے جس سے وہ رگ دب جاتی تھی. اور میں نے یہ جملے پڑھے ہیں، رسول اللہ نے مسلمانوں سے، صحابہ سے فرمایا تھا جس دن علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہو کوئی علی سے الجھنے کی کوشش نہ کرے. اور میں نے یہ بھی پڑھا جس رات مولا علی نے بنت پیغمبر کو دفن کیا ہے اس سے اگلی صبح مولا علی کی پیشانی پہ وہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا. بعین ہی وہی رگ مولا عباس کی پیشانی میں بھی تھی، اور میدان کربلا میں مولا عباس کی پیشانی کی رگ پھولی ہوئی تھی. جب آئے نا آقا حسین کے پاس، آقا اب مجھے بھی اذن جہاد دیجیے. میرے مولا حسین نے فرمایا یا عباس انت کبش کتیبتی وحامل لوائی اذا مزیت فتفرق عسکری. عباس تو میرا سپہ سالار لشکر ہے، تو میری سپاہ کا سپہ سالار ہے، تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے. اذا مزیت فتفرق عسکری، تو چلا جائے گا تو میرا تو سارا لشکر ختم ہو جائے گا، میرا سارا لشکر تیتر بیتر ہو جائے گا. عزادارو، کربلا کے شہداء کی ترتیب سے واقف ہو. آخری شہادت، آخری قربانی مولا حسین علیہ السلام کی. مولا حسین کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین کی گود میں امام حسن علیہ السلام کا 11 سال کا بیٹا عبداللہ ابن حسن شہید ہوا. حضرت عبداللہ ابن حسن سے پہلے جو قربانی ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی. شہزادہ علی اصغر سے جو پہلے قربانی ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کی قربانی. مولا عباس کے بعد تو صرف 3 افراد کربلا میں شہید ہوئے ہیں. 2 بچے ہیں، ایک خود مولا حسین ہے. باقی سارا لشکر کدھر گیا؟ اصحاب پہلے قربان ہو گئے، انصار پہلے قربان ہو گئے، بھائی پہلے قربان ہو گئے، بھتیجے پہلے قربان ہو گئے، سارے عزیز وقارے پہلے قربان ہو گئے. تو جب سب پہلے قربان ہو چکے، لشکر تو ختم ہو چکا، مولا حسین نے کیوں فرمایا تھا عباس تو چلا جائے گا میرا سارا لشکر ختم ہو جائے گا؟ علماء نے جملہ لکھا، علماء فرماتے مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے. مولا حسین تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے. عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر تدھر بدھر ہو جائے گا. اور عزادارو، یہی وجہ تھی جب آقا عباس گھوڑے سے گرے، مظلوم کربلا کا نوحہ بلند ہوا، کمر پہ ہاتھ آ گیا، الان ان کا سر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، قلت ہیلتی، میری ساری تدبیریں ختم ہو گئیں، شامت بیدوی، عباس دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے. دشمن کہتا حسین کدھر گیا تیرا عباس؟ اس کی شجاعت پہ اتنا ناز تھا. اجرکم علی اللہ. میرے آقا حسین چلے میدان کی طرف، راستے میں مولا عباس کے کٹے بازو اٹھائے، اور بازو اٹھا کے مولا حسین نے عباس کے بازو چومے، بازوؤں پہ بوسہ دیا. علماء کی موجودگی میں مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 5 اماموں نے مولا عباس کے بازو چومے ہیں. 5 اماموں نے بوسہ دیا مولا عباس کے بازو پر. مولا علی علیہ السلام نے بھی بیٹے کے بازو چومے. کب؟ جب آقا عباس کی ولادت ہوئی تھی، مولا علی نے ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا عباس کے بازو چومے. امام حسن نے بھی بازو چومے مولا عباس کی زندگی میں. امام حسین علیہ السلام نے آقا عباس کی زندگی میں بھی بازو چومے، کٹ جانے کے بعد بھی چومے. امام سجاد علیہ السلام نے بھی چچا عباس کے بازوؤں پہ بوسہ دیا. امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی مولا عباس کے بازو چومے. اور ان بازوؤں کی قدر و قیمت جانتے ہو؟ روایت کا ذمہ دار ہوں، قیامت کا دن آئے گا، بنت پیغمبر مقام شفاعت پہ فائز ہو. رسول اللہ فرمائیں گے یا علی میری بیٹی زہرا سے پوچھو میری امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لائی ہے. مولا امیر المومنین پوچھیں گے، سیدہ طاہرہ دامن پھیلا دیں گی، عرض کریں گی یا بتا کفانا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس. بابا میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے عباس کے کٹے بازو لائی ہوں.
یہ بعض جو امت کی نجات اور شفاعت کا سبب بن جائیں گے۔ مظلوم کربلا کا عباس کے سرہانے پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، مولا عباس نے سر ہٹایا، آقا نے فرمایا عباس میرے زانوں پہ سر نہیں رکھتے، آقا میری وفا پہ حرف آتا ہے، آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر، جب آپ ذوالجلال سے اتریں گے آپ کے سر کو اٹھانے والا کون ہوگا؟ میری اتنی فرمایا عباس تو فکر نہ کر، میری ماں زہرا آ جائے گی، میرا سر اٹھا۔ عرض کی آقا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس تو جب پیدا ہوا تھا نا تو نے نہ میری گود میں آنکھیں کھولی، نہ تو نے اپنے بابا کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولی، نہ تمہارے آقا حسن نے اٹھایا آنکھیں کھولی، جب تیرے آقا حسین نے تمہیں اٹھایا تو تم اس وقت تم نے آنکھیں کھولی اور دنیا میں پہلی زیارت اپنے مولا حسین کے چہرے کی۔ آقا میری ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں خون اور ریت جمع ہو گیا، آقا میرے ہاتھ سلامت ہو تو میں آپ کو تکلیف نہ دیتا، آقا میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کر کے دنیا سے چلا جاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام نے آنکھ کا خون صاف کیا، آقا عباس نے زیارت کی اور دوسری خواہش کا اظہار کیا، آقا میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں عباس؟ میں تو ہر شہید کا لاشہ اٹھا کے لایا۔ عرض کی انی مستحین من ابنتک سکینہ، آقا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو سراب نہ کر سکا۔ آخری ہچکلی مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام کا نوحہ شروع ہوا، الیوم نامت اعین بک لم تنم تسحرت اخری وعز منامها۔ عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھیں آج کے بعد وہ سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں نیند نہ آئے گی۔ عزادارو زندان شام سے رہائی پا کے نبی زادیاں جب مدینہ پہنچی اور میری آقا زادی ام کلثوم نے جب مدینہ کے در و دیوار کو دیکھ کے مرثیہ پڑھا تھا، اس میں ایک مصرع یہی تھا، وَمِن سحر اللیالی قد امینا۔ نانا کا شہر بھائی عباس کی شہادت کے بعد جاگ جاگ کے ہماری بینائیاں ختم ہو گئیں، بھائی عباس کی شہادت کے بعد علی کی بیٹیاں سو نہ سکیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلب۔ کریم اللہ ذکر کو قبول فرما، بانیان کا حوائج پورے فرما، جتنے عزادار تشریف فرمائے مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مومنین انشاءاللہ تھوڑا وقت کی پابندی کریں، 8 بجے شروع ہو جاتی مجلس۔ آج پہلا دن تھا، میں 5-7 منٹ لیٹ ہوا، کل سے انشاءاللہ 7:15 بجے آپ جو ہے وہ اس سے پہلے تشریف لائیں گے۔